بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ الما میٹر اسکول انتظامیہ نے آپ کے قیمتی وقت کو کارآمد بنانے کے لیے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ کو اردو کے لیکچر دوں گی۔ میرا سب سے پہلا لیکچر آج کا جماعت ششم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ برائے مہربانی آپ اپنی نصابی کتاب اپنے سامنے رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہونی چاہیے، پینسل بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ کوئی مشکل لفظ آپ دیکھیں تو اس کو انڈر لائن کر سکیں۔ سب سے پہلے ہمارا آج کا موضوع ہے جو کس نصابی کتاب میں موجود ہے، وہ ہے حمد باری تعالی۔ اس نظم کے شاعر طفیل ہوشیار پوری ہیں۔ یہ نظم چونکہ حمد ہے، حمد کا مطلب ہے تعریف یا ثنا، اور اس ذات پاک کی تعریف جو واقعی تعریف کے قابل ہے۔ سب سے پہلے میرا جو موضوع ہے وہ ہے حمد کیا ہے۔ جی بچوں، حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر خالق کائنات کی صفات، خوبیاں، قدرت اور بڑائی اور بزرگی بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہ خالق کائنات نے اپنی قدرت سے ان کو تشکیل دیا ہے، تخلیق کیا ہے، ان سب کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے مرکزی خیال۔ مرکزی خیال کسی بھی نظم کو لکھتے ہوئے شاعر کا جو تصور یا نقطہ نظر ہوتا ہے وہ مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ ہم جب نظم کو اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں تو پھر مرکزی خیال کو سمجھنا یا شاعر کے اس خیال اور تصور کو سمجھنا مشکل نہیں رہتا۔ اس لیے مرکزی خیال تحریر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ مرکزی خیال میں ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے۔ اس نظم کو لکھتے ہوئے شاعر کا جو خیال یا سوچ ہوگی وہ کچھ یوں ہوگی کہ سب سے بڑی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس کی قدرت کے جلوے کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں، اور سب سے بڑا سہارا اور وسیلہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں ہر مشکل میں صرف اسی کو پکارنا چاہیے، اور وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ جو چیز اسے طلب کی جاتی ہے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے تو ہمارا رب ہمیں اسے ضرور نوازتا ہے۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم اللہ تعالیٰ سے طلب فرما رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اس کے ملنے میں یا نہ ملنے میں ضرور کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہوتی ہے، مگر ہم جو ہوتے ہیں ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرنا چاہیے بجائے یہ کہ ہمیں کسی سہارے یا وسیلے کی ضرورت پڑے۔ ہمارا تیسرا موضوع ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن مطلب جو نظم، جو اشعار جن کی تشریح ہم نے کرنی ہوتی ہے، وضاحت کرنی ہوتی ہے، ان کے متعلق ایک مختصر سی تحریر کی جاتی ہے، جس میں ہم شاعر کا نام، اس نظم کا نام اور اس نظم کی ایک اس نظم کا 2-3 لائنوں میں ایک مختصر سا خلاصہ جو ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اس نظم حمد کا جو حوالہ متن ہے وہ کچھ یوں ہوگا۔ یہ نظم ہمارے نصاب میں شامل حمد ہے، اور اس نظم کے شاعر کا نام طفیل ہوشیار پوری ہے۔ اس نظم میں شاعر نے اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ہر چیز کو بنانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اہم موضوع تشریحات کی طرف۔ عزیز طلباء، اپنی کتاب کو آپ غور سے دیکھیں، میں ساتھ ساتھ پڑھتی جاؤں گی، اور جو لفظ آپ کو مشکل نظر آئے آپ اس کو انڈر لائن کیجیے گا۔ تیری خوشبو ہے لالا زاروں میں، تیرے انوار چاند تاروں میں، حسن بن کر تو مسکراتا ہے صبح کے نقرئی نظاروں میں۔ میں نے پہلے 2 اشعار پڑھے ہیں، اب ان کی تشریح میں کروں گی، اور اس سے پہلے میں آپ کو مشکل الفاظ بتا دوں۔ لالا زار پھولوں کا باغ، انوار نور کی جمع جس کا مطلب ہے روشنی،
हुस्न, खूबसूरती, नखरई, सुबह का उजाला। अब आते हैं हम तशरीह की तरफ। उससे पहले मैं एक छोटी सी नसर आपको बता दूंगी। नसर मतलब जो शेर होता है वो काफ़िया की पाबंदी के साथ लिखा जाता है। काफ़िया मुराद ये कि आखिरी अल्फाज जो होते हैं वो हम अल्फाज होते हैं, एक जैसी आवाज़ हमें सुनाई दे रही होती है। जैसे इसमें देखिए आप, हमें लाला ज़ारों, तारों, नज़ारों इस किस्म के अल्फाज मिल रहे हैं। तो जहाँ भी काफ़िया की पाबंदी होती है वो शेर होता है, और नसर जो है वो आम बोल चाल जो हम अपने रोज़मर्रा में बातें करते हैं अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो आम बोल चाल वाला अंदाज़ है वो नसर कहलाता है। तो नज़म की तशरीह के लिए जब हम नसर करते हैं तो तशरीह करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। तेरी खुशबू है लाला ज़ारों में, इसकी नसर कुछ यूँ होगी कि ए अल्लाह ताला, तेरी खुशबू बागात में फैले हुए हर फूल में मौजूद है। तेरे अनवार चांद तारों में, और चांद तारों में जो रोशनी नज़र आती है, ये जो चमक है, ये अल्लाह ताला के नूर का एक मामूली सा जलवा है। हुस्न बनकर तू मुस्कुराता है सुबह के नकरई नज़ारों में। दिन का सबसे खूबसूरत मंज़र सुबह का नज़ारा होता है। एक बाद नसीम सुबह, एक ठंडी ठंडी हवा जो है बहुत एक सुकून मुहैया करती है। सुबह का उजाला जो है वो आँखों को ठंडक पहुँचाता है, और बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब मंज़र होता है। तो शायर कहते हैं कि ये जो सुबह का नज़ारा और जो मंज़र है, जो हमारी आँखों को ठंडक, हमारे दिल को सुकून मुहैया कर रहा है, ये असल में अल्लाह ताला के हुस्न की एक मामूली सी झलक है जो हमें इस सुबह के नज़ारे में नज़र आती है। जी तलबा, अब हम आते हैं अपनी तशरीह की तरफ। शायर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हमारे हर तरफ मौजूद हैं। जिस तरफ भी देखा जाए सिर्फ़ अल्लाह ताला की तख्लीक नज़र आती है। हर फूल की खुशबू अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। चांद तारों की रोशनी अल्लाह ताला के नूर का एक मामूली जलवा है। सुबह का नज़ारा बहुत हसीन होता है जो हमेशा आँखों को भला लगता है। दरअसल सुबह का उजाला अल्लाह ताला के नूर का एक मामूली सा जलवा है। ये रोशन सुबह इस बात की नवीद है कि इसका खालिक हर चीज़ पर कादिर है। जैसे कि पहला शेर था, इससे रिलेटेड वैसे ही मुझे एक शेर याद आया, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको अच्छा भी लगेगा सुनने में, और वो हमारे इस शेर से जुड़ा हुआ भी है। जैसे कि इसमें है, तेरी खुशबू है लाला ज़ारों में, तेरे अनवार चांद तारों में। तो किसी और शायर ने क्या खूब कहा है, मैं गुल को देख कर तख्लीक़ गुल की सोचता हूँ, गुलों को देखते रहना तो कोई बात नहीं। मतलब यही कि अल्लाह ताला, मैं फूलों को देखकर उसमें तुझे तलाश करता हूँ। जैसे फूल है, बहुत खूबसूरत कोई फूल है, आप देखेंगे तो आप उसे देखकर क्या सोचेंगे? पहली उसमें जब आपकी नज़र पड़ेगी तो आप कहेंगे ये फूल कितना खूबसूरत है। लेकिन जो बसारत रखने वाले लोग होते हैं, जो चीज़ की गहराई तक पहुँचते हैं, जो अल्लाह ताला की कुदरत को जानना चाहते हैं, वो ज़रूर उस फूल को देखकर अल्लाह ताला की सना बयान करेंगे, अल्लाह की हमद बयान करेंगे कि ये फूल इतना खूबसूरत है तो इसका बनाने वाला खालिक कितना खूबसूरत होगा। जी बच्चों, अगले दो अशार मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप गौर से सुने, मुश्किल लफ्ज़ को अंडरलाइन करें। हर गुले तर में है तेरी रंगत, जलवागर है तू ही बहारों में। तू वसीला है सब वसीलों का, तू सहारा है सब सहारों में। गुले तर मुराद फूल, जलवागर नज़ारा या दिखाई देना, वसीला सहारा आसरा। जी, हमारे अगले दो अशार की तशरीह कुछ इस तरह से होगी। नज़म के दूसरे बंद में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि जितने भी रंग बिरंगे फूल हैं, हर फूल का रंग और खुशबू दूसरे फूल से जुदा है। इन फूलों में ये रंग, ये खुशबू अल्लाह ताला की मौजूदगी का सबूत है। अल्लाह ताला हर इंसान का सबसे बड़ा सहारा है, और अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं जितनी मोहब्बत करता है। इसलिए हमें जो भी तलब करना हो वो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। अगर वो हमारे हक़ में बेहतर हो तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर नवाजता है।
اس لیے کسی اور کو وسیلہ یا آسرا بنانے کی بجائے ہمیں خود اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اور وہ خالق اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اگلے دو اشعار جو کہ اس حمد کے آخری اشعار ہیں، غور سے سنیں اور مشکل الفاظ کو انڈر لائن کریں۔ ذکر تیرا طیور کرتے ہیں سبزہ زاروں میں مرغزاروں میں، آپ اپنی مثال ہر شاہکار اے خدا تیرے شاہکاروں میں۔ جی بیٹا، مشکل الفاظ، طیور طائر کی جمع ہے، اور طائر کہتے ہیں پرندے کو، اونچی اڑان اڑنے والا پرندہ۔ مرغزار سرسبز باغ، شاہکار اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں۔ مثال، نمونہ۔ ہمارا آخری بند جو ہے یا آخری اشعار جو ہیں ان کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی کہ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پرندے بھی کرتے ہیں، سرسبز باغوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، ہر جگہ پرندے اپنے مالک کی حمد و ثنا بیان کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ اور آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز اپنی مثال آپ ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہر شے ایک دوسرے سے برتر ہے، ہر چیز ہمیں حیرت میں ڈالتی ہے، ہر چیز ہمیں اپنے خالق کے قریب کرتی ہے۔ جو بھی مومن ہوگا وہ جب بھی اس دنیا کی تخلیق کی ہوئی چیزوں کو دیکھے گا تو اس کا ایمان مزید مضبوط ہوگا بنسبت ایک منکر کے۔ منکر جو ہے وہ اسے ایک کوئی عجوبے کا نام دے گا یا اپنی طاقت کے بلبوتے پہ کہے گا، لیکن مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شاہکار، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر ہمیشہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور اس کے زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ سبحان اللہ ہوں گے۔ طلبہ و طالبات، مجھے یقین ہے کہ آپ کو تشریح اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیں، صفحہ نمبر 2 پر ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات میں آپ کو بتاتی ہوں، اور لیکن کرتے ہوئے بچے جب آپ اس کو اپنے نوٹ بک میں کریں گے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جواب کبھی بھی آپ نے 1 یا 2 سطروں میں نہیں دینا۔ اگر مختصر سوال ہے تو کم از کم آپ کا جواب 3 سطروں میں، اور اگر تفصیلاً جواب ہے تو 4 سے 5 سطروں میں ضرور ہونا چاہیے۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ہے حمد کسے کہتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو اس لیکچر کے سٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا۔ اس کے مطابق آپ اس کا جواب تحریر کریں۔ پھر ہے کہ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں انہیں اپنی کاپی میں لکھیں۔ صفات، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، آپ ان خوبیوں کا ذکر جو ہے وہ ایک تفصیل سے یہاں پر لکھیں گے۔ نظم میں پائے جانے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے، جیسے تاروں، نظاروں۔ ہم سے اس طرح کے مزید ہم قافیہ الفاظ تلاش کر کے لکھیں۔ بیٹا، آپ نے جماعت پنجم میں ضرور کیا ہوگا ہم صوت الفاظ۔ نثر میں ہم انہیں ہم صوت الفاظ کہتے ہیں یا ہم آواز الفاظ کہتے ہیں، اور یہی الفاظ جب نظم میں آتے ہیں تو ہم قافیہ الفاظ کہلاتے ہیں، اور ہم قافیہ الفاظ ایک جیسی آواز والے الفاظ ہوتے ہیں۔ اس میں مزید تھوڑی سی ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ قافیہ ہمیشہ نظم میں ردیف کے ساتھ آتے ہیں۔ اب ردیف کیا ہے یہ سوال میں آپ کو اگلی کسی جماعت میں سمجھاؤں گی، لیکن جو قافیہ کا سوال ہے اس کا یہی ہے، آپ اپنے ذہن میں اسی بات کو رکھیں کہ جو ہم آواز الفاظ اس نظم میں آپ کو دکھائی دیں وہ سب جو ہیں وہ ہم قافیہ الفاظ ہوں گے۔ تو یہاں پر آپ اگر اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 1 پر دیکھیں، اسی نظم میں لالا زاروں، تاروں، نظاروں، بہاروں، سہاروں، مرغزاروں، یہ سب الفاظ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ یہاں پر کچھ الفاظ ہیں۔ سوال نمبر 3 میں رنگت، جلوہ گر، مثال، شاہکار، سہارا اور وسیلہ، ان الفاظ کو معنی کے ساتھ آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ واضح رہے کہ سوال میں ہے معنی واضح ہو جائیں۔
تو آپ ضرور جب جملہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اس کا مطلب سمجھ میں آئے. معنی واضح ہونا مطلب اس کا مطلب سمجھ میں آئے. آپ یہ نہیں کہ وہاں پر اس کا معنی لکھیں گے، بلکہ جب آپ وہ جملہ بنا رہے ہوں تو معنی جو ہے وہ واضح ہو. اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، اعراب لگائیں. اعراب جب ہم الفاظ کو پروناؤنس کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ اعراب جو ہیں یہ عربی سے ہی اردو میں آئے ہیں. زبر زیر پیش، تو مطلب آپ الفاظ جو ہیں اس کو جب ادا کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ادائیگی میں کہاں زبر، کہاں زیر، کہاں پیش استعمال ہو رہا ہے، اس کے مطابق آپ یہ سوال کریں گے. جیسے کہ یہاں نمبر 1 لفظ ہے نقرئی. اب دیکھیں اب اس کو ہم نقرئی نہیں پڑھ سکتے، نقرئی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اس کا معنی ہی بدل جائے گا. تو جو لفظ ہے اس کو جس طرح ہم پروناؤنس کر رہے ہیں اس پہ زبر زیر پیش ڈال کے ہم اس کو اسی طرح سے لکھیں گے. رنگت، طیور، مرغزار، شاہکار. تو جہاں پر زبر زیر پیش کی ضرورت ہے آپ اس کے مطابق اس سوال کو کریں گے. اگلا سوال نمبر 6 ہے حمد کے آخری 2 اشعار کی تشریح. بچے میں نے آپ کو سمجھایا ہے جو یہ آخری 2 اشعار ہیں یہ ذکر تیرا طیور کرتے ہیں. سبز زاروں میں، مرغزاروں میں، آپ اپنی مثال ہر شاہکار، اے خدا تیرے شاہکاروں میں. اس کی تشریح آپ نے اپنی کاپی میں کرنی ہے. کسی نظم یا نثر کو تحریر کرتے ہوئے جو بنیادی تصور پیش نظر ہے وہ مرکزی خیال ہوتا ہے. یہ بھی آپ کا اگلا سوال ہے اور یہ سوال بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اس لیے آپ اس سوال کو بھی اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے میں نے آپ کو مرکزی خیال بتایا ہے. جی بچوں، یہ ہمارا آج کا پہلا لیکچر تھا. میں پوری امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. میں دوبارہ سے اپنی بات ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جتنی بھی مشق ہے، سوالات ہیں، اس میں سے کچھ سوالات میں نے آپ کو لیکچر کے دوران سمجھائے ہیں اور کچھ سوالات جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. اور یہ سارا کام جو ہے یہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں کرنا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کریں. آپ مارجن لائن ضرور ڈرا کریں، ڈیٹ لکھیں، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ پوری جو اس کی مشق ہے وہ ساری اپنی کاپی میں کریں. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. آمین.